آغا کی شادی اس کی کزن جگنو سے طے پائی تھی۔ جگنو ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ آغا ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ جگنو بھی پڑھی لکھی تھی۔ گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ دونوں بہت خوش تھے۔ دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پہلی رات وہ دونوں بیٹھے ہوئے آغا جگنو کی جانب دیکھنے لگا۔ جگنو میری شہزادی کچھ پریشان سی ہو؟ جگنو آہستہ سے بولی۔ کچھ نہیں آغا، بس یوں۔ آغا نے جگنو کا ہاتھ تھاما۔ جگنو یار، تم کو اتنا زیادہ بخار ہے، اتنا کہنا تھا کہ جگنو کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ شاید سر میں بہت درد تھا اور جگنو کو سر درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آغا کا ایک دوست ڈاکٹر تھا۔ آغا امی کے پاس گیا۔ امی جان، جگنو کو بہت تیز بخار ہے، وہ رو رہی ہے۔ ڈاکٹر کو فون کیا، اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا۔ چیک اپ کیا، تھکن کی وجہ سے جگنو کو بخار ہوا تھا۔ میڈیسن وغیرہ دی، جگنو کو آرام کرنے کا کہا۔ آغا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آغا آہستہ آہستہ جگنو کا سر دبانے لگا۔ جگنو سو گئی۔ آغا سر دباتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی تو آغا اٹھا اور نماز ادا کی۔ پھر جگنو کے پاس آیا، اس کے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہے نا تمہیں۔ جگنو کے ہاتھ تھامے پاس بیٹھ گیا۔ جگنو نے کروٹ بدلی۔ ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں جگنو پہ بہت جچ رہی تھیں۔ چوڑیوں سے کچھ چمکتا ہوا سنگھار اتر کر اس کے چہرے پر بھی لگا تھا۔ جگنو کی آنکھ کھلی تو آغا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ سے آغا کو آواز دی، میرے آغا۔ آغا محبت کے صدقے اتارتے ہوئے، جی میری شہزادی، سوری آپ کو اتنا پریشان کیا۔ آغا نے جگنو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ارے میری جگنو، آپ نے تو میری جان نکال دی تھی۔ آپ اتنا رو رہی تھیں، میں ساری رات نہیں سویا۔ اچھا اب بتاؤ کیسی ہیں آپ؟ جگنو ہلکا سا مسکرائی، اب ٹھیک ہونا میرے آغا، بس یہ محبت کبھی زندگی میں کم نہ ہو، ہمیشہ مجھے اپنی محبت کے سائے میں رکھنا۔ مجھے محبت نبھانا نہیں آتی، ہاں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آغا نے ہاتھ تھاما۔ ہائے میری پاگل، کون کم بخت بھلا آپ کے بنا جی سکے گا؟ اٹھو اب جلدی سے چینج کر لو، پھر گیسٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جگنو پہ پنک رنگ بہت جچتا تھا اور آغا کی فرمائش پر ہی آج پنک رنگ کا جوڑا پہن رہی تھی۔ آغا جگنو کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا، یا میرے اللہ، میری جگنو کو بری نظر سے بچانا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، اتنا پیارا بھی کوئی ہوتا ہے بھلا؟ جگنو مسکرانے لگا۔ آغا بس کریں، آپ تو بس مکھن نہ لگایا کریں، اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں۔ آپ خود کو دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ دن گزرنے لگے۔ حالات ایسے تھے کہ آغا آفس سے 50 بار فون کرتا، میری جگنو کیا کر رہی ہو، کھانا کھایا کہ نہیں، حال پوچھتا، کچھ محبت بھرے الفاظ کہتا۔ جگنو بہت خوش تھی، بہت خوش۔ آغا بہت خیال رکھتا تھا۔ جگنو بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ آغا اپنے آفس کے کام میں مصروف رہنے لگا۔ کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ آغا اب تھک جایا کرتا تھا۔ وہ گھر لیٹ آتا، تب تک جگنو سو جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب حالات یہ تھے کہ آغا کے دونوں بھائی کوئی کام دھندا نہیں کرتے تھے۔ گھر کا نظام آغا ہی چلا رہا تھا۔ جگنو کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ آغا سے اکثر کہتی تھی، اپنے بھائیوں کو کہو اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آغا مسکرا کر بات ٹال دیتا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جگنو کچھ تلخ سی ہونے لگی۔ آغا بھی جگنو کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ آغا جو کچھ کما کر لاتا وہ سب گھر میں خرچ ہو جاتا۔ جگنو نہ جانے کتنی بار کہہ چکی تھی، آغا آپ کے بھائی کیوں کچھ کام نہیں کرتے؟ دوسری جانب آغا خود مصروف زندگی سے اکتا چکا تھا۔ ایک دن دونوں پاس بیٹھے تھے۔ جگنو نے الگ گھر کی خواہش ظاہر کر دی، دیکھو آغا، میں آپ کے بھائی اور بھابھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ کی بھابھی نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہیں، گندی گالیاں دیتی ہیں، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آغا بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، جگنو یار تم ریلیکس رہو، میں بات کروں گا بھائی بھابھی سے۔ لیکن جگنو تھی کہ وہ اب ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جگنو کی ایک ہی ضد تھی، الگ رہنا ہے بس، جو کہ جگنو کا حق بھی تھا۔ آغا اب اپنے بھائیوں سے کیا کہتا؟ آغا نے بہت سمجھایا، جگنو میں نے بھائیوں سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 1 سال تک اپنا الگ گھر بنا لیں گے، لیکن جگنو تھی کہ وہ اب بضد تھی۔ آغا اگر آپ مجھے الگ گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ آغا آپ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یہاں رہ کر ہم ساری زندگی کچھ نہیں بنا سکتے۔
آپ جو کماتے ہیں گھر میں خرچ ہو جاتا ہے، آپ کے بھائیوں کو آپ کا کوئی احساس نہیں ہے، مفت میں روٹی مل جاتی ہے نا انہیں۔ آغا کو بہت غصہ آیا، غصے سے چلا کر بولا، تم صاف صاف کیوں نہیں کہتی تم کو اب طلاق لینی ہے؟ جگنو کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آغا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آغا غصے سے بولا، وہی کہہ رہا ہوں جو تم چاہتی ہو، میں جانتا ہوں تمہارا عشق رہا ہے خالہ کے بیٹے کے ساتھ، تم اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اب وہ امریکہ سے واپس آ گیا ہے اور تمہارا پیار پھر سے جاگ گیا۔ جگنو نے شادی کے بعد ایک دن خود بتایا تھا آغا کو کہ اس کے کزن سے اس کو پیار تھا، لیکن وہ پھر امریکہ چلا گیا، اس لیے اسے چھوڑ دیا اور پھر آپ میری زندگی میں آ گئے۔ بس یہ ایک غلطی ہوئی تھی جگنو سے، جو کہ جگنو کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ جگنو رونے لگی، آغا آپ بات سمجھ نہیں رہے اور الٹا میرے کردار پر شک کر رہے ہیں۔ جگنو نہیں جانتی تھی کہ یہ شک کی آگ خود جگنو کی وجہ سے جلی تھی۔ آغا چلا کر بولا، جاؤ تم کو طلاق دے دوں گا۔ دونوں میں کافی طلق کلامی ہوئی۔ صبح جگنو اپنے بھائی کے ساتھ امی کے گھر چلی گئی۔ آغا آفس میں تھا، جب گھر آیا تو دیکھا جگنو گھر پہ نہیں تھی۔ معلوم ہوا وہ اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ بہت غصہ ہوا، دل چاہا ابھی فون کروں اور جگنو کو طلاق دے دوں، لیکن خاموش ہو گیا۔ بھاڑ میں جائے، اسے میرا خیال نہیں تو میں بھی کیوں کروں۔ اب کچھ یوں ہوا، کھانا بھابھی لوگوں کے گھر کھانے لگا۔ کچھ دن تو ٹھیک رہے، اب بھابھی لوگ بھی نخرے کرنے لگے، کبھی کھانا دے دینا، کبھی کہنا ختم ہو گیا۔ ایک دن تو بڑی بھابھی نے کہا، دیکھ بھائی آغا، تم ہوٹل سے کھانا کھا لیا کرو، ہم لوگ سو جاتے ہیں اور تم لیٹ آتے ہو، اب رات 12 بجے ہم سے تمہارے لیے کھانا گرم نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بار تھی، آغا کو محسوس ہوا جگنو جیسی بھی تھی، چاہے رات کے 2 بج جاتے وہ میرے لیے کھانا گرم کر کے لاتی۔ دل چاہا جگنو کو فون کروں، اسے منا لوں، لیکن انا نے روک لیا، نہیں میری مردانگی پر داغ لگ جائے گا، خود گئی ہے خود ہی آئے۔ باہر میں جائے، دن گزرنے لگے، اب آغا کھانا باہر سے ہی کھا کر آتا۔ ایک دن رات کو بھوک لگی، نوڈلز بنانے لگا، بنانے تو آتے نہیں تھے، کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا، پھر بھوکا سو گیا۔ بھائی بھابھی بھی حال نہیں پوچھتے تھے، حال کیسے پوچھتے، ہر کوئی تو آج کل مصروف ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا، دیکھ آغا، وقت ضائع نہ کر، اگر جگنو نہیں رہنا چاہتی تو طلاق دے دو اسے اور میری سالی کے ساتھ شادی کر لو۔ آغا خاموش ہو گیا، نہ جانے کیوں، جگنو کا بچھڑنا موت سا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب جگنو کے بھائی بابا سب نے فیصلہ کیا، جگنو اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک رشتہ ہے ہمارے پاس، جگنو کی طلاق کے بعد اس کا نکاح وہاں کروا دیں گے۔ جگنو بھائی آغا سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، بس ہر روز انتظار کرتی تھی، میرا آغا مجھے ایک بار فون کرے، بس ایک آواز دے، میں اپنے آغا کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ آغا بھی یہی سوچ رہا تھا، جگنو بس ایک بار مجھے چاہے ایک ہی میسج کر لے، میں اسے لے آؤں گا۔ کچھ دن گزرے، آغا بازار میں کھڑا کچھ ضرورت کا سامان خرید رہا تھا، اتنے میں سامنے سے جگنو گزری، جو اپنی بھابھی کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ جگنو کو دیکھتے ہی دل تڑپ گیا، سوچا اسے آواز دوں، مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ جگنو کی اتفاق سے آغا پر نظر پڑ گئی، جگنو کا تو جسم کانپ گیا۔ آغا سامنے کھڑا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے سے، رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ جگنو بھی کسی طرح آغا سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن خاموش رہی۔ آغا نے نظریں ملائی، پھر خاموشی سے چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن بس ایک انا جس نے روک لیا تھا۔ جگنو گھر جا کر بہت روئی، جگنو کو بخار ہو گیا، سر درد سے پھٹنے لگا۔ 10 دن گزر گئے، لیکن جگنو کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی، بخار تھا کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جگنو کی چھوٹی بہن نے آغا کو فون کیا، بھائی آپ بھی 10 دن سے بہت بیمار ہیں، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ پی رہی ہیں۔ آغا نے سنا تو تڑپنے لگا، جلدی سے بائک سٹارٹ کی، جگنو کی طرف چل دیا۔ بھائی بھابھی کو پتہ لگا تو سب نے روکا، مت جاؤ طلاق دو اسے ابھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جگنو واپس اس گھر میں آئے، نہ وہ آئے گی، نہ ہی آغا اپنے بھائیوں کو کمانے کا کہے گا۔ مطلب یہ کہ وہ سب آغا کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے، مگر اس بار آغا نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنی جگنو کی طرف چل پڑا۔ جگنو کمرے میں نیند بے ہوشی پڑی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، بھابھی نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے آغا تھا، سلام کیا، سب سے پہلے پوچھا جگنو کہاں ہے؟ بھابھی نے اشارہ کیا، اوپر کمرے میں ہے۔ آغا دوڑتا ہوا کمرے میں گیا، جگنو کا بھائی آغا کو روکنے لگا،
थोड़ा गुस्सा करने लगा, मगर जुगनू के बाबा ने इसे समझाया और आगा को जाने दिया। जुगनू करवट लिए लेटी हुई थी। आगा जुगनू की हालत देखकर तड़प गया। बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। कांपते हाथों से जुगनू के चेहरे से बाल हटाए, आहिस्ता से आवाज दी, जुगनू। जुगनू के कानों में जैसे ही आगा की आवाज सुनाई दी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें खोली, सामने आगा था। आगा माथे को चूम कर बोला, पागल की क्या हालत बना रखी है, ये क्या हो गया है तुमको? जुगनू ने नाराजगी में मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आगा मुस्कुराया, आंखों से बहते हुए आंसुओं को चूम लिया। जुगनू के पांव पे हाथ रखा, कान पकड़कर बोला, माफ कर दो जुगनू। जुगनू की मोहब्बत खुशबू बन गई, पल भर में आगा के सीने से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। आगा ने कमर पर थपकी दी, मेरी जुगनू, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम पर शक नहीं करूंगा, प्लीज एक मौका दे दो। जुगनू रोते हुए बोली, आगा मैं तो बस आपको इतना समझाना चाहती थी, आप बहुत मेहनत करते हैं, आधी आधी रात को घर आते हैं, आपके भाइयों को आपका एहसास नहीं है, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इन्हें भी एहसास होना चाहिए, इन्हें भी चाहिए कि वो भी काम करें, सारा दिन घर टीवी देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इन पर खर्च ना करें, मैं तो बस इतना चाहती हूँ वो सब भी आपकी तरह काम करें। आगा अब सारी बात समझ चुका था। जिन भाई भाइयों पर आगा इतना खर्चा करता था, इनके घर का खर्चा आगा ने उठा रखा था। वो भाई और भाभियां आगा को 2 वक्त तक खाना तक ना पूछते थे। जुगनू रोते हुए कहने लगी, मैंने मर जाना है आपके बिना, मुझे आप खुद से जुदा कर रहे थे। आगा भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सका, रोते हुए बोला, जुगनू तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? तुमको कैसे बताऊँ, एक एक सांस तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। चलो अपने घर चलते हैं। कितना खूबसूरत होता है ना ये रिश्ता भी। जुगनू जो पिछले 10 दिन से बीमार थी, आगा के सीने लगते ही जैसे शफा पाली हो। आगा ने अपने हाथ से खाना खिलाया। जो जुगनू पिछले 10 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, आज बिरयानी की पूरी प्लेट खा गई। आगा के हाथ जोर से पकड़े हुए बैठी थी, कभी आगा का हाथ चूमती, कभी शिकवा करती। आगा प्यार से कहने लगा, चल मेरी जुगनू, मेरी प्यारी खूबसूरत आंखों वाली, अपने घर चलते हैं, आपके बिना घर बेरंग है। हाथ थामे वो जुगनू को अपने घर ले आया। भाई भाभियां सब आगा को डांटने लगे, फिर आगा ने किसी की भी ना सुनी, उल्टा सब भाइयों को डांटा कि इन्हें भी काम पर जाना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी इस अकेले ने तो नहीं उठा रखी। भाई समझ गए कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली। कुछ दिन गुजरे तो सब भाई काम पर जाने लगे और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगे। आगा को भी अब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता था, शाम को जल्दी घर आ जाता था। एक दिन जुगनू को बता रहा था, जुगनू अपना हमसफर अपना ही होता है, सब लोग बदल जाते हैं, बस हमसफर साथ निभाता है। अब जुगनू की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। जुगनू कमरे की हालत देखकर कहने लगी, हर चीज बिखरी पड़ी थी। आगा ये क्या हालत बना रखी थी? आगा मुस्कुराया, तुम्हारे बिना मैं ऐसे ही बिखर गया था। जुगनू ने पूरा कमरा साफ किया, हर चीज सलीके से रखी और किचन में खड़ी आगा को बता रही थी कि क्या क्या बाजार से लेकर आना है। आगा बहुत खुश था, जुगनू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जुगनू के आते ही घर में रौनक आ गई थी। फिर सोचने लगा, अगर मैं लोगों की बात सुनता तो अपना घर तबाह कर देता और फिर शायद मैं जुगनू को खो देता। कांपती आवाज में बोला, अगर कोई मेरी तरह बेवकूफ़ी कर रहा है, अपनी बीवी को यूं छोड़ने का सोच रहा है, तो अपनी सोच को बदल लो। खुदा की कसम, बस थोड़ा सा झुक कर देखो, जिंदगी बहुत प्यारी और खूबसूरत लगने लगेगी। अपनी अना को आग लगा दो, एक दूसरे का हाथ थाम लो, एक दूसरे की गलतियों को भूल जाओ और जाओ अपने हमसफ़र के पास लौट जाओ। अपना हमसफ़र जैसा भी हो वो अपना होता है। सब रिश्ते बदल जाते हैं, बस हमसफ़र साथ रहता है। अगर कोई जुगनू और आगा की तरह जुदा हो रहा है तो खुदा के लिए छोड़ दे नफरत को, थाम ले एक दूसरे का हाथ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ें और एक दूसरे के हो जाएं, फिर देखें जिंदगी जन्नत बन जाएगी।